سوچیں گی تو ضروری نہیں کہ غلط ہوگا. کیوں کہ جو دو چیزیں آپ کے پاس ہے اس میں ایک چیز آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. تو اگر آپ کی ذہن غلط سوچے گا بھی تو جس ذات پر آپ کو بھروسہ ہے وہ ذات آپ کو کبھی کسی طرح نقصان نہیں ہونے دے گی. ایونچولی اگر ہو سکتا ہے کوئی برا ایونٹ بھی لیکن ایونچولی رزلٹ کنورٹ ہو جائے گا, چھوٹی موٹی جیسے چھوٹا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, کچھ بیماری آ گئی تھوڑی سی, مگر کوئی انشاءاللہ بڑا ایکسیڈنٹ یا بڑا سانحہ نہیں ہوگا زندگی. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چھوٹی موٹی شاید کوئی مشکلات ہیں کیونکہ وہ زندگی کا نام ہے, زندگی کا نام, لیکن ایونچولی جو رزلٹ ہوگا دیٹ وڈ آلویز بی پازیٹیو اور گڈ ہوگا. اوکے. اور سیکنڈلی جو انہوں نے کہا جو میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا, وہ ڈر بیٹھ گیا تو ڈر اگر آ جائیں تھرسڈے کی کسی دن تو ہم تھوڑی دیر میں نکال دیں گے. ڈر تھوڑی دیر میں نکال دیں گے, شام کو نہ کرے نا. تھرسڈے آپ پہ ایک بیٹھا کام ہوگا کریں, ہمارے آفس کے نمبر پہ کال کریے گا اور ہم آپ کو ایک تھیراپسٹ کے ساتھ, پہلے آپ تھرسڈے کو آ کے ڈاکٹر موئی سے مل لیجیے گا, تو ایک تھیراپسٹ آپ کو ریکمینڈ کر دیں گے اور وہ آپ کا درد ایسے ایسے کر کے نکال اور پھر گاڑی بھی ساتھ رکھیے گا تاکہ تھیراپی کے فوراً بعد گاڑی چلا کے گھر جائیں. تو آپ کو پتہ ہے میں نے ایک اپنی میری وہ تھی میری پیشنٹ تھی ایک, جب میں پیشنٹس لیا کرتی تھی تو مجھے ایک خان صاحب کا قصہ یاد ہے جو تم نے لاہور میں ٹھیک کیا تھا, جو وہ لفٹ میں ان کو ایشو ہوتا تھا, کلاسٹروفوبک تھا, وہ پشاور سے آئے تھے, وہ ان کے میں کوئی 3 منٹ سیشن لیا تھا. 3 منٹ. ابھی یہ نہ کہ لوگ سوچیں گے 3 منٹ میں ہم ٹھیک کر دیتے ہیں. نہیں ٹھیک نہیں کر لیتے, ان کا بیسکلی ایشو ایسا تھا, ان کو صرف کلاسٹروفوبک, اینڈ ہی مطلب ختم نہیں ہوا بٹ ہی وینٹ انٹو دی لفٹ اینڈ ہی وینٹ, مطلب سن فورٹ کے نیچے وہ گئے تھے. سیکنڈلی خاتون تھی, وہ گاڑی سے ان کے ملتا جلتا ہے, میمن خاتون تھی, دورا جی میں رہتی تھی, اور ان کو گگولا گنڈا کھانے کا بڑا شوق تھا اپنے ہسبینڈ کے جانے کا, تو ان کے ہسبینڈ ہمیشہ چلاتے تھے. ایک دن اپنے ہسبینڈ کو لے کے گئے, ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. شی کیم ٹو می, میں نے ان کے 2 سیشن لیے تھے. 2 سیشن کے بعد وہ نیکسٹ تھرسڈے آئی, مطلب سیشن کے بعد تھرسڈے آئی, اور میرے لیے بڑے سارے وہ سموسے لے کے آئی. میں کیا بات ہے آج سموسے, کہتی میں کل رات کو اپنے ہسبینڈ کو ڈرائیو کر کے گولا گنڈا کھلانے لے گئی تھی. میں کہا اچھا, تو دیکھیں میرے اس کا راز آپ کے علاج, اس لیے میں نے علاج کرنا ہی چھوڑ دیا. ہمارے ساتھ ایک کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے؟ غلام عباس بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی کون؟ جی غلام عباس کراچی سے. جی غلام عباس صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کے کرم سے. جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ کی دعا. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی. جی غلام عباس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سر کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ. فرمائیے جی کیا خدمت کریں. بہت آپ سے بات کرنے کا شوق تھا لیکن دیکھیں بڑی مشکل سے ملتی ہے. چلے ہو گئی نا آج ماشاءاللہ. بتائیے کوئی سوال ہو تو بتائیے. ہاں سوال یہ ہے کہ ڈریم کے حوالے سے بات کرنی تھی. میرے سسٹر نے کہا تھا کہ کچھ ہمارے رشتہ دار جو بزرگ دنیا میں نہیں رہے ہیں وہ ہمارے بھائی کو نا مطلب دلہا بنا رہے تھے, تو ایک کے اس حوالے سے بات کرنی ہے. آپ کے ایک بہن نے دیکھا ہے کچھ رشتہ دار آپ کے بھائی کو دولہا بنا رہے ہیں. دلہا بنا رہے تھے, مطلب وہ جو ہمارے بزرگ اس دنیا میں نہیں رہے وہ اس کو دلہا بنا رہے ہیں, یعنی کہ جن کا انتقال ہو چکا ہے. جی ہاں. اور NLP کے حوالے سے معلوم کرنا تھا مجھے, میں کرنا چاہ رہا ہوں, تو کھانے مجھے گائیڈ کر دیجیے کہ کیا. ٹھیک ہے میں بتا دوں. اچھا یہ بتائیے جس بھائی کو وہ خواب میں دیکھتی ہے وہ بھائی کی شادی نہیں ہوئی ابھی؟ شادی ہو گئی ہے. شادی ہو گئی ہے. چلیں اچھا چلیں ٹھیک. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا غلام عباس صاحب. اور کچھ باتیں مجھے ان کی تھوڑا سمجھنے میں تھوڑا سا ایک تو ان کے بھائی کے لیے یہ متواتر صدقہ دیتے رہے, کنٹینیوس صدقہ دیتے رہے. کوئی بھی مطلب مولوی صاحب سے یا کوئی عالم دین سے پوچھ کر کنٹینیوسلی صدقہ دیں, اور کم سے کم 1.5 سال تک یہ صدقہ دیتے رہیں. ایوری ونس اے ویک دے دیں مگر صدقہ دیتے رہیں. یہ خواب جو ہے یہ ان کے بھائی کے اس چیز کی نمائندگی. دوسری چیز یہ ہے NLP کے بارے میں. NLP بہت لمبا سبجیکٹ ہے مگر صرف اتنا سا بتا دوں, کل موسٹ پروبلی فیس بک پہ اس کی ایک چیز آئے گی بھی جو میں نے NED میں لیکچر دیا تھا. ہم نے اگر جو لوگ NLP کے بارے میں جاننا چاہیں NLP کیا ہے, کس طرح ہیلپ کر سکتا ہے, تو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا ایک ڈاکٹر موئز نے چھوٹا سے کہتے ہیں نا جھلک دکھائی ہے آپ کو, وہ NED میں دکھائی تھی وہ جھلک انہوں نے, تو وہ جھلک جو ہم YouTube پہ کل اپلوڈ کرنے والا ہے تو آپ کل دیکھ سکتے ہیں. اب یہ سمجھ لیں کہ N کا مطلب ہے نیورو یعنی ہمارے اعصاب یا برین, L کا مطلب ہے لینگویج جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنی بات پہنچانے کے لیے, اور P سے مطلب پروگرامنگ ہے. تو کس طرح الفاظ ہمارے برین کے اندر میننگ کریٹ کرتے ہیں اور وہ میننگ کس طرح ہماری فیلنگز کو جنریٹ کرتی ہے, اور انسانی رشتوں میں ہر قسم کے رشتے میں لینگویج کو کس طرح استعمال کرنا, سامنے والے کو کیسے انفلوئنس کرنا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں ویسے ہماری ویب سائٹ پہ بھی اس کی ساری انفارمیشن ہے. ہماری ویب سائٹ پہ بھی انفارمیشن ہے, لیکن میں ایک بات پوچھوں گی, جو ہم لنگوسٹک اپنے نیورولوجیکلی جو یوز کرتے ہیں ہم اپنی لنگوسٹک جو ہمیں پروگرام کرتی ہے ہمارے مائنڈ کو, تو وہ کیا ہمارے ڈریمز کو بھی لانے میں ہیلپ کرتی ہے؟ دیکھیں ناٹ اونلی دیٹ, جو کلچرل میں جن چیزوں کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن ہے, ڈریم میں وہی چیزیں آئیں گی سمبولکلی آپ کو. اوکے, سمبولکلی آئیں گی, لیکن
ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمارے مائنڈ میں جس ورڈ کا جو ریپرزنٹیشن سسٹم ہوگا اور جو شاید اس ریپرزنٹیشن ہم نہیں جانتے, رائٹ, انکانشیس جو ریپرزنٹیشن سسٹم ہوگا وہ ڈریم میں آئے گا. دیکھیں آپ کا مائنڈ جب آپ کو میسج دے رہا ہے تو وہ اسی لینگویج میں دے گا جو آپ جانتے ہیں. مثال کے طور پر ویری ریئرلی میں نے سنا نہیں ہے کہ کبھی کسی مسلمان کی ڈریم میں جو ہندو بعض خداؤں کو مانتے ہیں وہ بت کبھی بھی نہیں آتا. صحیح, کبھی بھی نہیں آئے گا, رائٹ. اور اسی طرح کسی ہندو کے خواب میں عام طور پر کبھی مسجد نہیں آتی until unless وہ کسی مسلمان کا دوست ہو یا اس کے گھر کے آس پاس کوئی مسجد ہو. اوکے, اگر کوئی وارانسی وغیرہ گنگا کے قریب کوئی رہتا ہو جب مسجد نہیں ہے قریب میں تو اس کو کبھی مسجد نہیں آئے گی خواب. ایسے صحیح کہہ رہے ہیں, بڑے سارے ڈریمز ہیں, کبھی بھی یہ کوئی ڈریم کی انٹرپریٹیشن نہیں آئی کہ جی ہم نے کوئی مندر دیکھا یا کوئی بت دیکھا, کوئی کہتے ہیں جی ہم نے ایک اسکلپچر دیکھا اور وہ اس شخص کا تھا یا اس شخص کا تھا. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو بیسیکلی دیوتا وغیرہ دیوتاؤں کی جو شکلیں ہوتی ہیں. تو دیکھیں کیا انہوں نے بات بتائی کہ جو ہمارا ریپرزنٹیشن سسٹم ہوتا ہے وہی ہمارے ڈریمز میں سمبولکلی آتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے؟ شیر افغان بات کر رہا ہوں لاہور سے. شیر افغان. جی کیسے ہیں آپ سر؟ فائن جی, آپ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر. مجھے اپنے ایک ریسنٹ ڈریم کے بارے میں پوچھنا تھا. جی کہیے. اچھا, مجھے اکثر ڈریم تو آ جاتے ہیں سانپ کے بارے میں. سانپ دیکھتا ہوں گھر میں, کبھی کبھی گھر کے باہر. ٹھیک ہے. اچھا, جو ریسنٹ ڈریم تھا اس میں یہ تھا کہ اس نے مجھے کاٹا تھا. ٹھیک ہے, اوکے. تو بس اس میں یہ چینج آئی. شیر افغان صاحب آپ کرتے کیا ہیں؟ ایگریکلچر سے. ایگریکلچرسٹ ہے. اچھا, یہ ڈریم ایک ہی دفعہ آیا کہ سانپ نے آپ کو کاٹا ہے؟ کاٹا تو ایک ہی دفعہ ہے, لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سانپ مجھے ڈریمز میں آ جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, چلیں ضرور. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. جی اچھا, سانپ کا ڈریم میں آنا اور کاٹنا ضروری نہیں کہ کسی خطرے کی نشاندہی کرے یا کوئی پرابلم ہو, مگر اتنا ضرور ہے کہ ان کے, میں نے اسی لیے پوچھا کیا کام کرتے ہیں. جب کوئی زمیندار ہوتا ہے تو زمیندار کے اطراف میں دوسری زمینیں, لڑائی جھگڑے, یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ سب کانشیسلی یہ تھاٹ چلا آتا ہے. آپ کو اپنی زمینوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے, کسی نے پانی بند کر دیا تو مے بی انکانشیسلی ذرا تھوڑا سا ان کو ڈر یا خوف ہوگا کسی چیز سے, بٹ نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. لیکن وہ چوکنا رہنے کی تو ضرورت نہیں ہے. ہاں نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر سانپ نہ کاٹتا تو پھر ڈر ہونے کی وجہ ہوتی. نہ کاٹتا تو دیکھیں عجیب چکر ہے, نہ کاٹتا تو چوکنا رہنے کی ضرورت تھی, کاٹ لیا اس نے تو ابھی. چلے جی, ہمارے ساتھ ایک اور ای میل ہے. ان کا نام تو نہیں پتا, ان کے ای میل ایڈریس میں جو ان کا نام لکھا ہے وہ سویٹی لکھا ہے. بہت ہی اچھا نام ہے سویٹی کی. ہم سویٹ ای میل پڑھتے ہیں. ویل یو آر ڈوئنگ پروگرامز آن ڈریمز. تو میں آپ سے ایک اپنا خواب شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں نے خواب 2008 سے دیکھنا شروع کیا ہے, اینڈ آئی سی ان مائی ڈریمز ڈسٹرکشن. یہ ان کا سینٹینس ہے جو انہوں نے اپنے اس ڈریم کو ڈسکرائب کیا ہے. جس طرح کے زلزلے, سیلاب یا طوفان. میرے خوابوں میں میری فیملی بھی میرے ساتھ ہوتی ہے, لیکن اور میں نے ایک دفعہ دیکھا ہے کہ آسمان سے آگ نیچے اتر رہی ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے, میرے ڈریمز کا جو تھیم ہوتا ہے وہ ڈسٹرکشن ہی ہوتی ہے, لیکن میں ہمیشہ بچ جاتی ہوں, میری فیملی بھی میرے ساتھ بچ جاتی ہے. کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں ہوا. کبھی کبھی میں ڈریمز میں اکیلی بھی ہوتی ہوں تو بھی بچ جاتی ہوں, فیملی ہوتی ہے تو فیملی بھی بچ جاتی ہے. یہ میرا ایک ڈریم ہے. پہلے میں یہ ڈریم بہت دفعہ دیکھا کرتی تھی, ابھی کچھ کم ہو گئے ہیں. جو اس ڈریم کا ٹائم ہے وہ 2 سے لے کے 4 بجے تک کا ہوتا ہے. جو ان کا دوسرا خواب ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھتی ہوں کہ میرے جو دانت ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. یہ خواب بھی میں نے بہت بار دیکھا ہے, بچپن میں بھی دیکھا تھا. یہ میرے بچپن کا ڈریم ہے, کافی ٹائم ہوئے ہیں دیکھا نہیں ہے ان دونوں. بہت لمبی ڈریم ہے. ہم ایک ریکویسٹ ناظرین سے کہ ڈریم 1-2 لائن میں ہی کریں, عروج کو پڑھنا پڑتا ہے, ظاہر ہے ٹائم بہت لگتا ہے, اور 2 ڈریم نہ بھیجیں, ایک بھیج دیا کریں, مطلب کافی ہے. میں ظاہر ہے دونوں کے جواب دوں گا. پہلی چیز تو یہ کہ جو آپ کی پرسنالٹی, یہ ڈریم بیسکلی آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں, اس میں کوئی اشارہ نہیں ہے فیوچر کا. آپ کی پرسنالٹی میں نیگیٹیوٹی کافی زیادہ ہے, اور دوسری چیز جو آپ کو لائف میں فیس کرنی پڑے گی وہ اسٹرگل بہت فیس کرنی پڑے گی. صحیح, یو ول آلویز. ہاں, اور آپ اپنے فیملی سے بڑی انسیکیور ہوں گی, رہیں گی انسیکیور. تو پاسبل ہے کہ آپ اپنی فیملی سے ذرا دور ہوں یا قریب نہ ہوں یا بہت زیادہ پیمپرڈ ہو. یعنی تھوڑی سی ایب نارمل ریلیشن شپ ہے, پازیٹیو ہے, نیگیٹو نہیں ہے, مگر تھوڑی سی ایب نارمل ہے. اور دوسری ڈریم کہ ان کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں. ناؤ یو ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ یور ہیلتھ. دانت کا تعلق نہیں ہے پر ہیلتھ, اور اگر آپ بزنس کر رہی ہیں یا کوئی کاروبار میں آپ ہیں تو آپ کو فائنینشیل لاس کا خطرہ ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے, چلیں جی, آپ کو ڈاکٹر موئز نے بتا دیا کہ آپ کیا کریں, اور پلیز آپ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں, کیونکہ آپ کی ہیلتھ آپ کے لیے تو ضروری ہے, ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے محمد سلیم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ, شکر. جی جی کہیے. ڈاکٹر صاحب بات کرنی جی جی کہیے, ڈاکٹر صاحب ادھر ہی. السلام علیکم سلیم صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ڈاکٹر, شکر. فرمائیے کیا خدمت کر سکتے ہیں ہم آپ کی؟ میری بیٹی ڈاکٹر سے 4 سال سے 5 سال کی شادی کی تھی میں نے اس کی نا. شادی نہیں ہوئی بیٹی کی آپ کی بیٹی 4-5 سال سے شادی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, شادی کی میں نے اس کی شادی کر لی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سسرال میں وہ ڈپریشن کا شکار ہے. گھر میں ساس سے نندوں سے بات کرتی ہے, خوفزدہ رہتی ہے, اپنے کمرے میں قید رہتی ہے, کمرے سے باہر نہیں نکلتی. ٹھیک ہے. اس کی نندیں وغیرہ ہیں وہ بھی زیادہ بہرحال وہ اپنی اس کی 4 نندیں ہیں, جوان ہے, وہ اکیلی میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے. وہ بس اس کو کچھ بات کرو وہ نہیں بس کچھ بھی نہیں, خاموش ہے وہ اپنے آپ کو بس اسی تلائی میں. ٹھیک. اس سے پہلے بھی اس کو کچھ شادی سے پہلے اس کو دکھایا تھا میں سائیکاٹرسٹ کو. اچھا, کیا ڈائگنوز کیا تھا سائیکاٹرسٹ نے؟ بس وہ شادی سے پہلے ایسے بس وہ گمسم رہتی تھی, کوئی بات نہیں کرتی تھی, ایسے بس میں یہ ہو گیا. اچھا, اس نے کچھ اس کو میڈیسن دیتے رہے. ہاں, پھر شادی چلو شادی بعد کچھ دنوں تک ملاحظ مل رہی, پھر بعد میں پھر اس کی وہی ویسے بس گمسم رہنے لگی. اچھا, ابھی کسی ماہر نفسیات کو سائیکاٹرسٹ کو دکھا رہے ہیں آپ؟ ابھی نہیں دکھایا, اب تو بہرحال وہ کچھ بہرحال چاہیے, لیکن وہ بس وہ جو گھر میں ہے نا اس کی ساس وغیرہ اس کے جو نندے ہیں جی جی ان سے بس بات نہیں کرنا چاہتے, اس کے گھر میں ایسا ہے کہ بس وہ اس کی جیسے کوئی جاسوسی کرتے رہتی ہیں. چلے تھینک یو سو مچ, ہم آپ کی کال کا جواب دیتے ہیں, بٹ آئی ووڈ ریکمینڈ کہ یا تو آپ کی بیٹی کوئی بھی ڈاکٹر موئز کو ای میل کر دیں, آپ کال کر کے کانٹیکٹ کر کے مل لیں, کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جو اس طرح ڈسکس نہیں ہو پا سکتی, کیونکہ ڈپریشن کے اندر بہت سارے اور فیکٹرز انکلوڈ ہوتے ہیں. فیکٹرز ہیں, اور بس صرف یہ ایڈوائز ہے کہ ان کا ہسبینڈ جو ہے نا, بیسکلی ہسبینڈز کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ میری وائف چپ چاپ ہو گئی ہے یا رنجیدہ ہے یا اداس ہے, تو ہی مسٹ ڈو سم تھنگ, فائنڈ آؤٹ کہ کیا ریزن ہے. اور مرد بہت بڑا سہارا ہوتا ہے. دیکھیں عورت اپنا سب کچھ چھوڑ کے آتی ہے اس مرد کے لیے, تو ہسبینڈز کو ایک اسپیشل ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ جہاں وائف انکمفرٹیبل ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرے کہ میری فیملی کی وجہ سے تو نہیں ہے. فیملی کی وجہ سے تو نہیں ہے. چلیے جی, ڈاکٹر موئز نے جس طرح بتایا کہ آپ کی بیٹی کے جو ہسبینڈ ہیں ان کو ایک ایکشن لینا پڑے گا, تو ان کو صرف اتنا معلوم کرنا پڑے گا آخر ماجرا کیا ہے, کیا ایشو ہے کہ میری وائف جو ہے وہ اپنے آپ کو روم میں بند کر کے بیٹھی ہے, اور مقابلہ وہ کس چیز کا نہیں کر پا رہی ہے. کیا وہ اپنی بات کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی ہے, کیا وہ اپنے خیالات کو ظاہر نہیں کر پا رہی ہے, کیا وہ جیلن نہیں کر پا رہی ہے. تو یہ چیز اگر وہ آپ کے جو داماد ہیں وہ اپنی بیٹی کی, آپ کی جو ان کی وائف ہے ان کی اگر یہ معلوم کرنے میں اپنی وائف کی ہیلپ کریں, تو آئی ایم شیور دیٹ شی ول کم آؤٹ آف ڈپریشن, بیکاز ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے بھی انوائرمنٹ کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے, اور انوائرمنٹ اگر آپ کا صحیح نہ ہو تو کوئی میڈیسن کوئی تھیراپی آپ کو اس کیفیت سے پوری طرح باہر نہیں نکال سکتی. انوائرمنٹ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا آپ کہاں سے؟ میں رانا شوکت بات کر رہا ہوں. جی رانا شوکت صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی شکر ہے اللہ کا. جی کہیے. جی مجھے سر سے بات کرنی ہے. جی کہیے رانا صاحب فرمائیے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک؟ جی شکر ہے اللہ کا. سر وہ میں آپ کا شاگرد ہوں. اچھا. جی میں نے آپ سے ریکی بھی سیکھی ہے, 4 ڈائمینشن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقریباً 8 سال کی عمر سے نا 55 سال کی عمر تک میری عمر بڑی ٹریجڈی میں گزری ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ایک مطلب میں آگے بڑھنے کے لیے نا میں کوشش کرتا ہوں, لیکن میرا حوصلہ نہیں بڑھتا. میں سمجھ گیا آپ کی بات. ٹھیک ہے. ابھی آپ رانا صاحب ابھی آپ کیا کر رہے ہیں, کچھ ریٹائرڈ ہیں, جاب کر رہے ہیں, بزنس؟ سر میں وہ ٹیکسی چلاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. چلے جی, ہم آپ کی رانا صاحب شکریہ بہت بہت آپ کی کال کا, اور آپ کی 47 ایئرس کی سفرنگ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ویورز کی کچھ سیکنڈز کی سفرنگ کے بعد ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, جلدی سے واپس آتے ہیں. آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر موئز لاؤنج.